أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة إلى آخر الآية۔ ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 سے ہو رہا ہے، اور یہ آخری مضمون ہے سورہ توبہ کا، اور یہ آخری رکوع کے اندر جو سورت کے اندر چیزیں گزری ہیں ان کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔ خلاصے میں خاص طور پہ بہت اہم باتیں ہیں، اس لیے ان کو الگ الگ دیکھا جائے۔ آخری رکوع ہے اور اس کے آخری رکوع کے اندر اجمالاً جو باتیں ہیں، نمبر 1 ترغیب جہاد ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کو شروع میں اہل کفر سے جنگ لڑنے میں بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم ان سے جنگ کیوں لڑ رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ایک تفصیلی وجوہات، 4 قسم کی وجوہات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ پھر منافقین سے شکوہ کیا گیا، اور منافقین کا تبصرہ جو آیت مبارکہ کے اوپر ہوتا ہے اس کے حوالے سے شکوہ، اور پھر اس کے ساتھ زجر ہے۔ تو منافقین کا جو عناد ہے اس کا بیان ہے، منافقین کے تنفر کا بیان ہے، اس کی بات ہے۔ پھر اس تنفر سے دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو نعمت بیان فرمائی اس کا ذکر ہے۔ تو یہ پوری کی پوری باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ ربط اور رباط جو بھی معاملات ہیں وہ ساتھ میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں۔ یہاں سے جو آیت مبارکہ ہے اس کا معنی سمجھ لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ تو ترجمہ آپ کو آتا ہوگا، اس آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قاتلو، لڑو، الذین، ان لوگوں سے، یلونکم من الکفار، یلونکم جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں، من الکفار، یلونکم، لہن یلینو سے ہے، اس کا معنی ہے کہ دائیں بائیں رہنے والے، قریب میں رہنے والے، من الکفار، اہل کفر۔ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اہل اسلام کو، اسلامی نظام کو دائیں بائیں، آگے پیچھے رائج کرنا ضروری ہے۔ یلونکم من الکفار، اور ظاہری بات ہے یہ کوئی حلوہ تو ہے نہیں کہ گھر بیٹھے مل جائے گا، گھر بیٹھے آپ پکائیں گے۔ تو ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر آپ نہ اس میں ترقی کر سکتے ہیں، نہ ترقی کے خواب دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم اہل کفر کو دیکھتے ہیں کہ وہ کفر کے غلبے کے لیے ہر قسم کی کوششیں، کاوشیں کرتے ہیں۔ ضرورت پڑے تو جنگ بھی کرتے ہیں، ضرورت پڑے تو ملکوں کے ملک تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور اس میں نہ بچوں کو دیکھتے ہیں نہ بوڑھوں کو دیکھتے ہیں۔ جبکہ ہمارے جو ترغیب ہے اس میں بچوں کو قتل کرنا منع ہے، عورتوں کو قتل کرنا منع۔ چنانچہ جب حماس فتح کے درجے پہ تھی اور اوپر تھی، تو اس وقت ہمارے ملک کے ایک سیاسی لیڈر نے بیان دیا کہ حماس کو عورتوں اور بچوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ان کے اوپر شدید قسم کی تنقید ہوئی، شدید قسم کے تنقیدی نوٹ ہمارے پورے میڈیا نے لکھے، اور شدید قسم کی سخت باتیں ان کے بارے میں کہی گئی، مگر اسلام کا ایک بنیادی اصول انہوں نے بیان فرمایا تھا۔ میں کوئی سیاسی لیڈر کی سائٹ نہیں لے رہا، لیکن ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ یلونکم کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ اس سے بعضی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے بھی اسلام نے کیا مار دھاڑ رکھی ہوئی ہے، یہ کیا؟ نظام اسلام آپ کو نافذ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اسٹرکٹ پالیسی بنانی پڑے گی۔ اسٹرکٹ پالیسی ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ سہولت پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کمفرٹ زون سے نہ نکلنے والے، ان کو تو سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی۔ تو قاتل الذین، قتال کرو ان لوگوں سے، یلونکم من الکفار، جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں کفار میں سے۔ اور پھر کیا پالیسی ہو؟ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ،
چاہیے کہ وہ لوگ پائیں فیکم تمہارے اندر غلظتن سختی، ہونا ایسا چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی کو پائیں، تمہارے اندر سختی ہوگی تو تبھی اصول نافذ ہوں گے۔ دیکھیں یہ نفاذ اصول کے لیے سختی ہے، تبلیغ کے لیے سختی نہیں ہے۔ تبلیغ کے لیے تو دوسری طرف حکم ہے نا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ٹھیک ہے، وہاں پر نرمی ہے۔ نظام کے نفاذ کے لیے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، ان کو چاہیے کہ آپ کے اندر سختی دیکھیں۔ چنانچہ ایک آئیڈیل حکمران وہ ہوتا ہے جو سخت مزاج ہو، سخت مزاج ہوگا تو قوم کے اندر اصول کی پابندی ہوگی۔ محض نرم مزاجی یہ نظام کو نہیں چلا سکتی۔ نظام چلانا ہے تو اس کے لیے مزاج میں سختی اور سٹرکٹنس ہونا ضروری ہے، وگرنہ نظام نہیں چل سکے گا۔ تو وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ خود ہی سخت ہو جائیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کا تاثر سخت ہونا چاہیے، بھلے سے آپ سخت نہ ہوں۔ تو وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ، اور چاہیے یہ یعنی پرسپشن ان کا بنے آپ کے بارے میں غلظہ سختی کا، ان کو پتہ ہو کہ یہ بندہ ایسا نہیں کہ اس کو الو بنایا جائے گا، یہ بندہ ایسا نہیں اس کو ہم آسانی سے بیوقوف بنا لیں گے، ایسا نہ سوچیں وہ آپ کے بارے میں۔ اگر وہ ایسا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں تو اس کا مطلب ہے آپ نظام نہیں چلا سکتے، یا آپ نظام چلانے میں کمزوری دکھائیں۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چنانچہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں کہیں ایسے ادارے ہوتے ہیں تو وہاں ہم نے دیکھا کہ محتمم کا مزاج تو انتہائی نرم ہوتا ہے، لیکن ناظم انہوں نے جو رکھا ہوتا ہے وہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے گھوم رہا ہوتا ہے۔ جو مینیجر ہے وہ تو سمجھ لو ہاتھ میں ڈنڈا لے کے پیدا ہوا ہے، اور جو سی ای او ہے وہ انتہائی نرم کیا ہے کہ انہوں نے مینیجر کو کہا بھی آپ نے اسٹرکٹ رہنا ہے، آپ نے کسی کو چھٹی نہیں دینی، اور جو آپ کو بھی کراس کر کے میرے پاس، ہاں ٹھیک ہے جاؤ یار کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں دیکھ لیں گے۔ تو یہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، آپ کا پرسپشن ایسا بننا چاہیے کہ اس میں سختی ہو، اس میں مزاج اور نظام میں نرمی نہیں چلتی، نظام بنانے میں وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً۔ پھر سمجھے وَاعْلَمُوا، اور یہ بات سمجھ لو کہ ان باتوں کے تاثرات سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ان اللہ مع المتقین، اللہ کی معیت متقین کے ساتھ ہے۔ ان اللہ، بے شک یقین رکھو کہ اللہ مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں، اللہ کی معیت پرہیزگاروں کے ساتھ۔ چنانچہ سمجھا دیا کہ غلظہ ہو یا پھر نرمی ہو، دونوں صورتوں میں تقوی اختیار کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سختی کرنے سے تقوی ختم ہو جائے گا، سختی کرنے سے آپ ہارش ورڈنگ ہو جائیں گے، سختی کرنے سے آپ ایسے ویسے، نہ نہ نہ، ایسے نہیں۔ یہ ایک بات سمجھا تھی۔ چنانچہ اگر تم اہل کفر سے سختی کرتے ہو، اہل کفر سے سختی برتتے ہو، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلط ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایک سخت نظام بناتے ہو، اس کا معنی ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں۔ چنانچہ ہمارے لوگوں میں سے اگر کوئی کسی کے اوپر سختی کر رہا ہے تو محض یہ سختی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ کوئی برا آدمی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ عام طور پر ہمارے پاس جو اس نوعیت کے مسائل آتے ہیں، ان مسائل کے اندر معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ عمومی لوگ سامنے والے کی سختیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یار اس کو کیا پتہ سامنے والے کے دل پہ کیا گزر رہی ہے اور کیسے گزر رہا ہے، لہٰذا اس سے مسئلہ نکالتے ہیں کہ وہ بہت ہی برا انسان ہے، وہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو یار، اللہ سے، اس کا تعلق اللہ کے ڈر سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے ڈر کا تعلق پرہیزگاری کے ساتھ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ ایک بات سمجھا دی، اس کے بعد دوسری بات، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، آگے منافقین کے معاملات کا ذکر ہو رہا ہے، پوری سورہ میں منافقین کا ذکر آیا، اب یہاں بھی منافقین کو خلاصتاً ذکر کر رہے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ منافقین کی اوصاف کتنے خطرناک ہیں، اور ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔
ہم لوگ اپنے آپ کو بالکل مستغنی رقم تو پکی مسلمان کون سے منافق ہو سکتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، ان کی کچھ خاص خاص نشانی. وَإِذَا مَا، اور جب، ما انزلت، جب کبھی، انزلت اتاری جاتی ہے، سورتن، کوئی سورت، کوئی نصیحت کی بات، کوئی سورت اتاری جاتی ہے، فمنہم، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، فمنہم، ان میں سے کچھ ہیں، من یقولو، جو یہ کہتے ہیں، ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، ایکم، تم میں سے کون ہے، ایکم، تم میں سے کون ہے کہ زادت ہو، کہ اس کا ایمان بڑھایا ہو، حاجی، اس صورت نے، ایمانن، ایمان کو، ایکم زادت ہو، تم میں سے کون ہے کہ بڑھایا ہو، ایمانن، اس کے ایمان کو، حاجی، اس صورت نے. ٹھیک ہے، ترجمہ اس طریقے سے کریں گے تو ایکم، تم میں سے کون ہے، زادت ہو، کہ بڑھایا ہو اس کا، ایمانن، ایمان کو، حاجی، اس صورت نے، حاجی، اس صورت. تو تم میں سے کون ہے کہ، اصل میں اس کا ایک سیاق و سباق ہے، وہ پورا سیاق و سباق یہ ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. تو سورہ انفال کے شروع میں گزرا، چونکہ سورہ انفال سورہ توبہ ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں، تو اس لیے اس کو جوڑا کہ جب اہل ایمان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یا نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ نصیحت اور قرآن کی تلاوت ان کو اثر کرتی ہے، ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، ان کے دماغ پہ، دل پر اس چیز کا اثر ہوتا ہے. مگر اہل نفاق وہ کہتے ہیں کہ میں یقول، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں. یاد رکھیے، مذاق اڑانے والا ہمیشہ غلط ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی صحیح مذاق اڑا رہا ہو. اہل ایمان کبھی مذاق نہیں اڑاتے. اہل ایمان ہم مزاح کر لیں گے، اور لیکن مذاق نہیں اڑاتے اہل ایمان، کہ ان کی اصول پسندی پہ ہنسنا، اور ان کے، یعنی یہ اہل ایمان مذاق اڑانے والے نہیں ہو سکتے. تو یعنی اہل ایمان کسی کی نیک صفات کا مذاق نہیں اڑاتے، کسی کی اچھی صفات، کسی کے اصولوں کا مذاق نہیں اڑاتے. تو لیکن اہل نفاق کی بہترین اور سب سے بڑی علامت پہچاننے، اگر آپ کے دل میں ڈس رسپیکٹ ہے سامنے والے کے لیے، اگر آپ کے دل میں سامنے والا کا صرف مذاق اڑانا لکھا ہے، صرف، تو ایکم زادتہ ہذہ ایمان، مذاق اڑاتے. فاما الذین آمنوا، لیکن جو اہل ایمان ہیں، فاما الذین، پس وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، زادتہم ایمان، ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں یہ آیات. ٹھیک، زادتہم ایمان، زادتہم ایمان، ایمان کو بڑھاتی نہیں، غلط ترجمہ کرتی، زادتہم ایمان، ان کے ایمان کو بڑھایا ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کو بڑھایا، بڑھاتی ہیں نہیں، بڑھایا ہے، ایمانا، ان کے ایمان کو، اس آیت نے، حاضی، اس ادھر جائے گا. ٹھیک ہے، اس صورت میں. ٹھیک، وہم یستبشرون، وہم یستبشرون، اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور وہ خوش ہو، وہم یستبشرون، اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، الحمدللہ ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو رہی ہے، الحمدللہ ہمارے ایمان کو جلا مل رہی ہے، ایمان کو موٹیویشن مل رہا ہے. تو یاد رکھیے، ایمان کا موٹیویشن، زادتہم ایمانا، یہ بھی ضروری ہے، وہم یستبشرون، اور ایمان کے حوالے سے خوش اور مطمئن رہنا یہ بھی ضروری ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ، وہی منافق کا ذکر ہے، ان کے اوپر زجر بھی ہو رہی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے. ٹھیک ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے. آپ یہاں پر جو ترجمہ لکھیں گے اپنی بیاض کے اندر، اس کے اندر لکھیں گے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں
نفاق کی بیماری، اس طریقے سے لکھیں، نفاق کی بیماری ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق کی بیماری ہے۔ نفاق کو آپ قوموں میں لکھیں گے اور نفاق کی بیماری بریکٹ میں لکھیں گے، تاکہ کیونکہ ہم فی قلوبہم مرض، مرض سے اس مرض کو نفاق مراد لیتے ہیں۔ فزادتہم رجسن، فزادتہم رجسن، تو فزادتہم بڑھا دی، فزادتہم بڑھا دی ان کے اندر، رجسن نجاست کو، الی رجسہم ان کے اپنی نجاست کے ساتھ، چنانچہ ان کو بہانے در بہانے مل جاتے ہیں برائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان کی پہلی نجاست کفر کی نجاست تھی، اس نجاست کے ساتھ مزید اس انکار نے ان کے اندر کی نجاست کو بڑھا دیا، مزید ان باتوں نے ان کے اپنے اندر کی برائی کو بڑھا دیا۔ وماتو، اور وہ وماتو وہم کافرون، وماتو کا لفظی معنی یہ کہ وہ مرے، وہم کافرون، اور وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا ترجمہ درمیان میں واو، شروع کے واو، اس کو ہم حالیہ مراد لیں گے، واو حالیہ، پہلے بھی میں ایک دو دفعہ سمجھا چکا ہوں۔ تو اس کا معنی ہم اس طریقے سے کریں گے کہ وہ مرتے دم تک کافر ہی رہے، وماتو مرے، وہم کافرون، وہ درا حالے کہ وہ کافر ہیں، یعنی وہ مرتے دم تک کافر ہی رہے، اور مرتے دم تک وہ کافر ہی رہے، وہ حالیہ ہے۔ لفظی ترجمہ کو وماتو، وہ مرے، وہم کافرون، درا حالے کہ وہ کافر ہیں۔ اب درا حالے کا لفظ عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتا، تو مرتے دم تک وہ کافر رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک اہل نے، آگے بھی منافقین کا ذکر ہے، لیکن یہاں تک ایک بات کو سمجھا دیا کہ ان کے معاملات کیا ہیں اور ان کے معاملات کس طریقے سے۔ اس کو اب تھوڑا سا، اچھا کوئی سوال آیا ہوگا؟ مزاح اور مذاق میں کیا فرق ہے؟ اصل میں سنی ہوئی بات ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے ابھی تک، مزاح اور مذاق میں کیا فرق ہے۔ مزاح بظاہر سمجھ لو، آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ مذاق دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ مذاق جو کہ انسان تفنن کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو انسان تفنن کے لیے کرتا ہے، ایسے ہی کرتا ہے جس میں دل آزاری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ازراہ تفنن کرتا ہے جس میں دل آزاری نہیں ہوتی۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک عورت آئی کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے جنت میں جانا ہے۔ آپ نے فرمایا بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی، تو رونا شروع ہو۔ آپ نے فرمایا ارے بھائی اس کو سمجھاؤ، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، جوان کر کے جنت میں جائے گی، تو تفنن مزاح فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے تفنن نہیں بلکہ طنز اور تشنیع کو مذاق کی شکل میں بیان کر دیں۔ طنز کر رہا ہے لیکن ہو مذاق کر رہا ہے، تانے مار رہا ہے لیکن ہو مذاق کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو حضرات نے مذاق کہہ دیا، ورنہ یہ مزاج جس میں تفنن ہو، اس میں صرف ہنسنے کی بات ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہے، تو وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے۔ مگر جس میں دوسرے پہ طنز ہے، تشنیع ہے، تانا زنی ہے، جیسے بطور مثال قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کا ایمان بڑھتا ہے، بولتے ہیں کس کس کا ایمان بڑھا ذرا بتاؤ، تو ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ کتنی بے وقوفانہ بات کی ہے نعوذ باللہ قرآن نے، کتنی غلط بات کی ہے نعوذ باللہ قرآن نے۔ تو یہ پرٹینڈ کرنا مقصود، دوسرے کو غلط پرٹینڈ کرنا مقصود ہو، تو وہ جو مزاح ہوتا ہے ظاہری بات ہے وہ یہاں پہ ممنوع ہے۔ تو مذاق اڑانا، جس کو اصطلاح میں مذاق اڑانا کہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اور جو مزاح ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ جیسے کسی نے لطیفہ سنایا ہے اس طرح کی چیز۔ ایک منٹ رکیے گا۔
فیضا میں انزلت سورت ہوں، آگے ان کے اوپر بات بیان کی جا رہی ہے۔ ویزا میں انزلت سورت ہوں، اور جب کبھی انزلت سورت ہوں، اچھا یہ تو ہو گیا۔ آیت نمبر 126 سے، اولا یرون، اولا یرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ جی، اولا یرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین۔ یہ آیت مبارکہ بڑی عجیب آیت ہے، اور میں اس آیت کو پڑھ کر بعض دفعہ بہت پریشان ہوا، بعض دفعہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ کئی حضرات سے میں نے سوال کیا، لیکن میں مکمل طریقے سے ابھی تک اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوا۔ فی الحال ہم اس آیت مبارکہ کو صرف منافقین کی حد تک ہی رکھیں گے، ورنہ اس آیت مبارکہ میں اور بھی، کیونکہ قرآن مجید میں یہ مضمون ایک اور مقام پر بھی آیا ہے، اور وہاں پر یہ اہل کفر کے لیے آیا، یہاں پر اہل ایمان کے لیے آیا۔ فی الحال اس کو سمجھیے۔ اولا یرون، اولا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ یہ ایک استفہام کے ذریعے سے ان کو سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو تمہاری غلطی تمہارے سامنے بھی واضح ہے، تمہارا غلط ہونا، تمہارا برا ہونا، وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے بھی واضح ہے۔ اولا یرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ انہم یفتنون، کہ انہم یفتنون، کہ یہ لوگ، انہم پکی بات ہے، انہم پکی بات ہے کہ یہ لوگ یفتنون، مبتلا کیے جاتے ہیں، پریشانی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے بالقحط والامراض، قحط کے ذریعے سے اور امراض کے ذریعے سے۔ کیوں کام نہیں کر رہا؟ انہم یفتنون، یہ لوگ مبتلا کیے جاتے ہیں قحط کے ذریعے سے، امراض کے ذریعے سے، یا آپ حاشیے میں لکھیں، ٹھیک ہے نا، قحط کے ذریعے سے، امراض کے، ترجمے میں نہیں لکھیں، فی کل عام، ہر سال میں، فی کل عام، ہر سال میں، مرتن، ایک مرتبہ، او مرتینی، یا دو مرتبہ، یہ لوگ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آفات میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر ثم لا یتوبون، پھر یہ توبہ نہیں کرتے، پھر یہ معافی نہیں مانگتے۔ بھائی اپنے مائکس بند رکھیں بھائی۔ وہم ولا ہم یذکرون، اور نہ وہ کچھ سمجھتے ہیں۔ میرے اس آیت مبارکہ میں ایک پریشانی تھی کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی آیا ہے کہ تمام لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ ایک قرآن نے ایک حقیقت بیان فرمائی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ موڑ آتا ہے کہ ایک سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اس کو بڑی پریشانی آتی ہے، اور آتے رہتی ہے، یہ ہر انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ میں نے اپنے سجی حضرت مولانا عالم صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ اس سے جی یہ تو صرف منافقین کے خاص ساتھ خاص نہیں ہے، یہاں پہ اللہ کہتے ہیں انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتين، تو یہ منافقوں کے ساتھ ہے۔ جب کہ ہم حیات طیبہ میں دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک برس میں کئی مرتبے پریشان ہوں، دو مرتبے، تین مرتبے، چار مرتبے، پانچ، کئی مرتبے پریشان ہوں، اور شدت والی پریشانی ہوئی، اور شدید والی پریشانی ہوئی۔ تو استاد جی نے اس کا ایک جواب ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اصل یہ نہیں کہ فی کل عام مرتن و مرتين، یہ اس آیت کا عمود نہیں، اس آیت کی بیس یہ نہیں، بلکہ اس آیت کی بیس یہ ہے کہ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کہ نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، جبکہ اہل ایمان اس پہ توبہ بھی کرتے ہیں اور نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کا معاملہ اور ہوتا ہے، یعنی اس کا تاثر اہل ایمان اور دیتے ہیں اور اہل منافقین اور دیتے ہیں۔ اور یہ جو مصیبت آنا ہے یہ اللہ کی طرف سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
اب اس کی لمیٹیشن اللہ نے بیان کری کہ دیکھو سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ برے طریقے سے آزمائے جاؤ گے، ٹھیک، سختی تمہارے اوپر آئے گی، تکلیف تمہارے اوپر آئے گی، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی رہیں گی، لیکن بڑی تکلیف سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، مرتن او مرتين۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اس نوعیت کی تکالیف سے محفوظ فرمائے۔ تو بڑی آزمائش یہ آتی ہے، ثم لا یتوبون، لیکن کیا ہے کہ ان کا قلب اتنا مسخ ہو چکا ہے، یہ رجوع اللہ نہیں کرتے، یعنی ایسی تکلیف آئے گی سال میں ایک بار یا دو ماہ کہ جب کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے، سب کچھ صرف اللہ تو، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے اوپر آئے بھی، لیکن عام مزاج یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو رکھے، صلی العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کیونکہ یہ دنیا ہے تو دنیا کے اندر اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ چنانچہ ان کا ایک اور تاثر جو کہ تنفر کہلاتا ہے، تنفر یعنی مجلس میں بیٹھ کر بھی، نبی کی صحبت میں رہ کر بھی، قرآن سن کر بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اس کو سمجھ کر بھی، پھر بھی یہ اس سے متنفر ہوتے ہیں، یہ ان کا مزاج ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی، وَإِذَا مَا، اور جب کبھی، انزلت، دیکھ اذا ما کا ترجمہ میں جب کبھی سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، انزلت سورت، اتاری جاتی ہے کوئی سورت، سورتن کوئی سورت، نظر بعضهم الى بعض، بعضهم الى بعض قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ آئے، میں نے اس کا ترجمہ آپ کو یاد کروایا تھا کہ ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، بعضهم الى بعض ایک دوسرے کو، تو نظر بعضهم الى بعض، یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد آپ جو ترجمہ لکھیں گے جو میں آگے بیان کر رہا ہوں وہ بریکٹ میں لکھیں گے کہ اشارتن کہتے ہیں، اشارتن، نظرہ کا مصداق یہ ہے کہ وہ اشارتن آنکھوں سے، آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ کیا اشارے کرتے ہیں؟ اشارہ یہ کرتے ہیں کہ هل یراکم من احد، هل یراکم من احد، کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، کوئی تمہیں، هل یراکم من احد، اشارتن کہتے ہیں کہ کیا دیکھ رہا ہے، تم کو، حل یراکم، تم کو کوئی دیکھ رہا ہے، من احد، مسلمانوں میں سے کوئی، ثم انصرف، اور پھر وہ نکل جاتے ہیں، یعنی پلٹ کے چلے جاتے ہیں، یعنی مجلس میں ان کا تنفر، یہ متنفر ہوتے ہیں، اور کیوں متنفر ہوتے ہیں؟ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے، جو سمجھتے نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی فالٹ ہے، سمجھتے نہیں میرے اندر کوئی کمی ہے، یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ میرے اندر کوئی ایسی بات جی، جب کوئی ایسی پریشانی ہے تو رجوع اللہ کرنا ہے۔ یہ ذکرون کا مطلب ترجمہ میں نے ذکر سے نہیں کیا، یہ ذکرون کا مطلب وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، یعنی اس تکلیف سے کہ یہ میری کون سی غلطی ہے جس کی بنیاد پر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو اس کی وجہ سے نصیحت حاصل کریں۔ آخری دو آیات کے اندر مسلمانوں کو بھی سمجھا دیا اور اہل نفاق کو بھی سمجھا دیا اس بات کو، لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ یہ رسول آئے ہیں تمہارے پاس، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور فرماتے کہ بے شک لقد تحقیق کے لیے آتا ہے، بات کو پکا کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا بہترین جو ترجمہ ملا ہے وہ یہ ملا کہ بلا شبہ، بے شک، بلا شبہ، جاءکم رسول، تمہارے پاس آئے ہیں عظیم الشان رسول، من انفسکم، جو تمہاری جنس میں سے، عزیز علیہ، بہت بھاری گزرتی ہے، ما عنتم، ان کے اوپر،
ما عنتم، تمہاری مضرت، تمہاری تکلیف، تمہاری پریشانی، عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری پریشانی ان پہ بہت بھاری گزرتی، یعنی ان کو بہت مشکل ہو، برا لگ رہا ہوتا ہے جس وقت تمہارے اوپر پریشانی آتی ہے، یعنی تم سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ چنانچہ یہ رخ اہل ایمان کی طرف بھی ہو سکتا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ عزیز علیہ ما عنتم، جب اہل ایمان کو تکلیف ہوتی ہے تو یاد رکھیے منافق خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو پھنس گیا، دیکھو پکڑ لیا، اب دیکھو اس کی خیر نہیں۔ جب اہل ایمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو منافق خوش ہوتے ہیں، اور عزیز علیہ ما عنتم نبی علیہ السلام پہ یہ بھاری گزرتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو آپ ذہن میں رکھیے، جب امتی کو تکلیف ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام پہ یہ بڑا بھاری گزرتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی محبت کو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ان کو کتنا بھاری گزرتا ہے جب تم کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، وہ حریص ہے تمہاری بھلائی کے اوپر، حریص علیکم، وہ حریص ہیں تمہارے اوپر، اس کے اندر بریکٹ ہم لگائیں گے بھلائی کے اوپر، حریص ہیں تمہاری بھلائی کے لیے یا تمہارے اچھے کے لیے، ٹھیک ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، حریص ہیں تمہاری بھلائی پر، بالمؤمنین اور مومنوں کے ساتھ، بالخصوص و بالمؤمنین اور بالخصوص مومنوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم ہیں، شفیق ہیں اور مہربان ہیں، ٹھیک ہے، شفیق ہیں اور مہربان۔ رؤوف کہتے ہیں بہت ہی نرم مزاج، بہت ہی نرم مزاج، بہت ہی شفقت اسے کہتے ہیں کہ آپ غلطی کریں سامنے والا آپ کو پیار کرے، آپ پھر غلطی کریں سامنے والا آپ کو پیار کرے، آپ پھر غلطی کریں تو اس کو کہتے ہیں شفیق، شفقت کرنے والا، اس شفقت کو عربی میں رؤوف کہتے ہیں، اور رحیم رحم کرنے والا۔ دیکھیے تھوڑا سا ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے یہاں پر، رؤوف کا مطلب ہے شفیق، شفقت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ رؤوف یہاں پر بغیر الف لام کے لیے، اور جب اللہ کے لیے رؤوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور رحیم کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو الرحیم استعمال ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کے لیے صرف رحیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، الرحیم کا لفظ استعمال نہیں ہوا، تو یہ چھوٹا سا فرق ہے، اور نبی علیہ السلام کی اسوہ سیرت وہ اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، مفسرین نے بڑی لانگ و بانگ باتیں لکھی ہیں اس کے اندر، ظاہر بات ہے محبت رسالت میں جوش آتا ہے تو وہ پھر اپنا حساب سے قلم چلتا ہے ان حضرات کا۔ تو نبی علیہ السلام ترغیب النعمہ کے طور پر سمجھایا گیا کہ دیکھو تمہارا وجود نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، چنانچہ ذہن میں رکھے کہ اہل ایمان اور اہل نفاق میں جو فرق ہے وہ کسی دلیل کا نہیں ہے، اہل ایمان اور اہل نفاق میں فرق فرما برداری کا ہے، کہ اہل ایمان فرما بردار ہوتے ہیں اور اہل نفاق صرف دلائل پہ چلتے ہیں، اس ذہن میں رکھنا کیوں، اور وہ فرما بردار کس کو ہوتے ہیں؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کے طریق اور سنیق، چنے جی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر منہ پھیرے، فقل،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حریص ہیں ان کے لیے، اور عزیز علیہ ما عنتم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اہل نفاق منہ پھیرتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ فقل، تو آپ کہیے حسبی اللہ، کافی ہیں مجھ کو اللہ، حسبی اللہ، کافی ہیں مجھ کو اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ بڑی مشہور دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس دعا کا معمول ہونا چاہیے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جو شخص صبح شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی فکر مندیوں کی کفایت کر لیتے ہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 405 میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ سمجھ لیجئے اوپر جن 2 تکلیفوں کا ذکر کیا، ان 2 تکلیفوں کے سامنے 2 آڑ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو دے دی، 2 قسم کی آڑ۔ ایک آڑ دیکھیے، ایک آڑ کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ تکلیف کو روکنے والی 2 چیزیں۔ نمبر 1 اہل ایمان کے لیے توبون، نمبر 2 یذکرون، توبہ کریں اور نصیحت حاصل کریں کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ مجھے اس سے بچنا۔ اہل نفاق تو جو کرتے ہیں وہ بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اگلی آڑ، لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسول آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے، ٹھیک، اس سے عمومی رسالت مراد ہے، لیکن ہمارے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مراد۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، حریص علیکم، یہ 2 صفات ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ عزیز علیہ ما عنتم، ان کے اوپر ہماری تکلیف بڑی بھاری ہو سکتی ہے، اور حریص علیکم، تمہارے اوپر حریص بھی ہے، تمہارے ایمان کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے حریص، تمہاری ہر بھلائی، چاہے دنیاوی بھلائی ہو چاہے اخروی بھلائی، حریص، ٹھیک ہے۔ پھر ان میں ساتھ 2 صفات، رعوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، شفقت والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں۔ تو اس کے بعد ایک تیسری آڑ جس میں 2 باتیں، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ نمبر 1 اس میں 2 باتیں، علیہ توکل، تو اس کے اوپر میں نے بھروسہ کرنا، اللہ پہ مجھے بھروسہ کرنا، اور وہ رب العرش العظیم کا معنی کیا ہے؟ جو کہ عرش عظیم کا پروردگار۔ کیا مطلب ہے؟ ہمارے جو بھی معاملات اور فیصلے ہوتے ہیں وہ عرش عظیم پہ ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں، وہ فیصلے اللہ کے اختیار میں، ہمارے اختیار میں نہیں۔ جب وہ فیصلے اللہ کے اختیار کے ہیں، ہمارے اختیار کے نہیں ہیں، تو اس کی مرضی ہے وہ جو چاہے فیصلہ بدلے، اس کی مرضی ہے وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ تو جو میرے لیے فیصلہ ہوا اچھا مجھے نظر آ رہا ہے، یا میرے حق میں مجھے برا نظر آ رہا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ، لہٰذا اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیا جائے، رجوع الی اللہ جس قدر ہو سکے اس قدر کیا جائے۔ تو یہ ہماری سورہ توبہ آج الحمدللہ تکمیل تک پہنچی ہے۔ آپ کوئی سورت کے حوالے سے، ترجمے کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو، کوئی آیت سمجھ میں نہ آئی ہو، اس کے حوالے سے سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ریکارڈنگ میں روک رہا ہوں، اور لیکن کوئی سوال ایسا ہوگا جو کہ ریکارڈ کرنے کے قابل ہوگا تو ہم ساتھ کر لیں گے۔ بھئی یہاں پر ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے میں نے یہاں پر ذکر کیا وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ عام قاعدے کے مطابق ہی ہے کہ رؤوف الرحیم اللہ کے لیے بھی بغیر الف لام کے استعمال ہوا ہے قرآن میں دیگر مقامات پر۔ اس لیے وہ قاعدہ ہے ناموں کے حساب سے، قاعدہ ہے کہ کئی نام ایسے ہیں اللہ کے صفات کے نام الف لام کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اور کئی نام ایسے ہیں جو الف لام کے بغیر استعمال ہوتے ہیں۔ وہ قاعدہ ہے، وہ قاعدہ بھی اس وقت میرے ذہن میں ہے نہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ مجھ سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے اس کسی پڑھے ہوئے چانس سے پڑھا تھا، وہاں پہ اعتماد کر کے بتا دی، میں نے خود پڑھا نہیں تھا، تو اس وجہ سے یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔